وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 696، آیت نمبر 141۔ آج کا موضوع، کیا ہم بنی اسرائیل کی قوم کے نقش قدم پر پوری طرح چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 141۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تم یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ یقتلون ابناکم، اور وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ سامعین کرام، سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہمیشہ یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی واقعات آتے ہیں تو اس میں نصیحت اور عبرت ہوتی ہے، محض قصے کہانیاں سنانی مقصود نہیں ہوتی۔ اس میں اس بات کرنے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک بات کے جو بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے، جو حالات بیان ہو رہے ہیں،
اس کی مزید تحقیق میں نہ پڑیں، بلکہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ کیا تھا، کیا نہیں تھا، کیا نہیں تھا، کیا تھا۔ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں، اس بات سے بس فَاسْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اس سے تم نصیحت حاصل کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی پیچیدہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے واقعات کی۔ اب مثال کے طور پہ قوم حضرت سمود قوم سمود کا واقعہ ہے نا، صالح علیہ السلام تھے، تو اس میں ایک اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃً فذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ میں ایسے ہی آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نشانی تھی، اور ہمیشہ نشانی، جب اونٹنی نشانی ہو گئی تو وہ بطور معجزہ تھی، اور جو جیسا وہ کام کرتی تھی وہ بھی اللہ کی اونٹنی کی شایان تھا کہ ایک دن ساری بستی کا پانی جو تھی، سارا کنواں ایک ہی دن پی جاتی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اونٹنی کیسے پیدا ہوئی، کیا نشانی تھی اللہ کی، اس میں کیا معجزہ تھا، اب یہ نہیں بیان، نہ حدیث میں بیان ہے، لیکن آپ دیکھیں کتاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ یہ کیسے ہوئی، کیسے ہوئی، کیسے ہوئی۔ اب اس میں ہم پھر سہارا لیتے ہیں اسرائیلی واقعات سے۔ اب تو ضروری تو نہیں ہے کہ بس وہ یعنی اس پہ بھروسہ کرنا تو ضروری تو نہیں ہے، لازمی تو نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسرائیلیات کا وہ لیں، سہارا لیں واقعات کی ڈھونڈ میں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو قرآن ہے اس کے جو نصیحت ہے اس پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ بہرحال اپنے اس کی طرف آتے ہیں، مضمون کی طرف، اور اس میں جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس میں ایک بت خانہ تھا، اور پجاری جو تھے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، مطالبہ کیا، اس پہ ہم نے بات کی تھی لیکن میں ایسے ہی آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ جو آخری الفاظ ہیں ان کے، کہ بھئی یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں سارے، اور باطل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں معبود ڈھونڈ دوں، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان پر۔ تو یہ گزشتہ سبق تھا۔ آج کا جو سبق ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب میں نے تمہیں نجات دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب جو ہے خطاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ جب یہ بھی تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں ایک بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یعنی نجات، فرعون سے، دشمن سے خلاصی۔ مثال کے طور پہ آج کے واقعات کے طور پہ میں آپ کو لے لوں کہ کشمیر ہے جو ہمارا مقبوضہ حصہ ہے، وہاں انڈین ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پہ سے دشمنی برت رہے ہیں، اور ان کو عذاب میں ایک مبتلا کر رکھا ہے، اور ان کے تمام جو مطالبات ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں غلام کے طور پہ۔ تو اب ایسا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ، اب یہ ظاہر ہے کہ ان کے شب و روز تو ایک آزاد شہری کی طرح نہیں رہ رہے، اور نہ ان کو وہ ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اور نہ اس وقت ہم میں کوئی مومن جماعت ہے یا قوم تو نہیں ہے کہ ان کی مدد کرے جا کے۔ ہم پاکستانی جو بڑے شوق سے اپنے آپ کو غلام ہیں غلام ہیں اس کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہندو کا مقابلہ کر سکیں، بت پرست کا۔ مسلمان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ میں عبرت کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آج کسی مسلمان میں یعنی یہ ہمت نہیں ہے
کہ وہ ایک بت پرست قوم کا مقابلہ کر سکے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکے۔ تو آپ دیکھ لیں، اپنی حالت کو دیکھ لیں کہ کس یعنی گہری اندھی راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اور یہ تو قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ یعنی یہ قتال اسی لیے فرض ہوا ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو تو ان کی تمہیں مدد کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساری ہماری تاریخ یہی ہے کہ مسلمان قوم ایک جسد کی مثال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ان کے کسی حصے کو تکلیف ہو، تمام اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو تکلیف نہیں ہے۔ اور آج مطلب 2020 ہے، ویسے ہی میں یعنی برسبیل تذکرہ کشمیر کا پہ ہماری یعنی یہ ہم ہی ہیں جو صرف مذمتی بیان، باقی قوم جو ہے، باقی ہمارے جو سعودی والے ہیں یا جو بھی ہیں ہمارے جو برائے نام بھائی ہیں ہمارے، ہم بھی برائے نام ہیں، وہ بھی برائے نام ہیں، تو کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی کشمیریوں کے مظالم کے سلسلے میں۔ اور ہم تو مذمت کرتے ہیں، وہ مذمت بھی نہیں کرتے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، اور مسلمان یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب تو میں نے یہ بات اس لیے شروع کی تھی کہ آج اگر اللہ تعالیٰ ان کی یعنی ان کو ان کے مظالم سے نجات دے دے تو یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ جیسے کہ پاکستان کا جو وجود ہے، یعنی ناممکن تھا اس کا وجود میں آنا اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہمیں یہ پاکستان کی صورت میں ایک ٹکڑا دے دیا تاکہ ہم اس پہ اللہ کا قانون نافذ کریں۔ لیکن وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو شرما دیا ہے اور ہم خود یعنی گناہ کی گہری اتھائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنی مثال آپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں جس حیثیت سے یہ برائے نام مسلمان رہتے ہیں، اور انڈیا میں جو غلام ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے ہندوؤں نے، آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، اگر آپ کو آج کے واقعات پہ نظر ہے کس طریقے سے وہ ظلم ڈھا رہے ہیں ہمارے بھائیوں پہ، تو اگر آج جو ہے ان کو نجات دیتے، یہ دیکھیں غلامی سے نجات ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ظاہری طور پہ بھی، ظاہری غلامی سے۔ باقی تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ غلامی سے نجات تو دے دی، لیکن وہ جو ان کی غلامی ان کے رگ و پے میں بس رہی تھی، آپ نے گزشتہ آیت نمبر 140 میں دیکھا، انہوں نے اپنا مظاہرہ کر دیا اپنے یعنی ذہنی غلامی کا کہ بھئی ایسے بت تو ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی تو دے دی ہے، ایک ٹکڑا ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہم تو ذہنی طور پہ آج بھی غلام ہیں۔ محمد عربی کے ہم پہلے نہ غلام تھے، نہ آج ان کے غلام بننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہمیں قبول بولیے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت بھی ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں، جس طرح کے بنی اسرائیل تھے۔ اور آپ کچھ تعجب نہ کریں، میں نے آپ کو کہا تھا بنی اسرائیل کے جو بھی یہ کرتوت سامنے آ رہے ہیں ہمارے، اور ہم بالکل انہی کے نقش قدم پہ ہیں۔ آج ہم بھی ان کی طرح غلام ہیں، غیر اللہ کی غلامی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ آج بنیادی طور پہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کے غلام ہیں۔ میں بالکل واضح طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ باقی تو آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کریں اختلاف، لا کے اختلاف کریں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے کہ آج بھی ہم غلام ہیں اپنے نفسانی خواہشات کے، اپنے معاشرے کے غلط رسم و رواج کے، آج بھی غلام ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ایسا ہوتا ہے، آپ اپنے رواجوں کو دیکھیں، شادی بیاہ کے موقعوں پہ آپ ڈھونڈ کے رواج ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ مائیوں ہونی چاہیے، یہ مہندی ہونی چاہیے، تیل مہندی کی رسوم جو ہے آپ
کہ معاشرے میں آج کل اس کا کوئی اسلامی وجود تو نہیں ہے. آپ نے جو شادی کو 4 دن تک پھیلا دیا ہے، مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ، اور اس کے بعد بھی وہ تقریبات چلتی رہتی ہیں. یہ تو سادی سی بات ہے، لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا، جو لڑکے والے ہیں تو وہ جا کے دلہن کے چند یعنی جا کے لے آئے اپنی بیٹی کو، وہاں سے رخصت کرا لیں، بس ختم ہو گئی بات. ہاں بس ایک سنت ہے ولیمہ، وہ مطلب یہ ہے کہ سنت ہے، اور سنت ایسا نہیں ہے کہ فرض ہے، سنت ہے. تو نکاح کرنا بھی سنت ہے، بلکہ فن کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نکاح کیا کرو. ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا نظام بھی نکاح پہ ہے. بہرحال میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے رسم و رواج کو جو غیر اسلامی ہے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طرح جہیز کی جو مطالبات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جہیز کے مطالبات کتنے وسیع اور عریض مطالبات ہوتے ہیں. اور بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بنی اسرائیل پہ اپنا احسان جتایا کہ دیکھو میرا یہ احسان ہے. اور اس کا مطلب یعنی آیت نمبر 141 میں مضمون یہ ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، میں نے تمہیں نجات دی، انجیناکم. اب غلامی سے آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب غلامی، تو ظاہر ہے کہ غلامی میں تو وہ آزادی مذہبی آزادی نہیں تھی. مکے میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے اور ان پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور ان کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو ہجرت حبشہ ہوئی کیوں؟ یہ بھی تو آپ سوال کریں اور دیکھیں ہجرت حبشہ کیوں ہوئی. 2 مرتبہ ہجرت ہوئی. بہرحال وہ اپنی تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جب آپ زمین میں آپ کو اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. یہ قرآن کا حکم ہے. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے، چلے جاتے چھوڑ کے؟ آج ہم اپنے یعنی ہجرت تو کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بس پیسہ چاہیے جی، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ غلامی سے آزادی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم صرف اس صورت میں مسلمان کا اب یہ لازم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو غلامی سے نجات دی یا تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرنا کا جو بڑا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ رب کی بندگی شروع کر دیں اور اس میں اپنی قوتیں رب کی بندگی میں صرف کریں، شکریہ ادا کریں. بہرحال انشاءاللہ اور بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی تو یہی ہے آیت نمبر 141 میں کہ یہ یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا. خلاصہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں. آیت نمبر 140 میں کیا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دے، ہمیں تو ہمارا خدا نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں بھی ایسے بت بنا دے، ہم ان کے سامنے جھکیں. تو یہ مطلب غلامی کا ذہن تھا. بہرحال تو غلامی کا ذہن، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج ہم بھی غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نفس کی غلامی سے ہم آزادی چاہتے بھی نہیں ہیں، اسی میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنی میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور آپ اپنی خو کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک عجیب بات ہے.
اور بڑی میں واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی خو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی انا، ایگو اللہ کی حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ شکر ہے۔ تو بہرحال سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا واقعہ ہے، اس میں اپنے مطلب وہ نصیحتیں ہیں۔ میں پہلے ترجمہ سنا دوں آپ کو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے طلب کیا 30 راتوں کے لیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، جب جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بعشرٍ، اچھا یہ ترجمہ تھوڑا رہ گیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس میں 10 دن کا اضافہ اور کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ میں مدت جو تھی پورے 40 دن ہو گئی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اخلفنی فی قومی، میرے پیچھے میری قوم میں آپ میری جانشینی کریں، میرے خلیفہ بن جائیں، میرے جانشین بن جائیں۔ وَأَصْلِحْ، اور آپ یعنی اس میں یعنی ان کی اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو نافرمان لوگ ہیں، جو بگاڑ پیدا کرنے والے کے طریقے پر آپ نے نہیں چلنا۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی کو، ظاہر ہے کہ یہی پیغمبر کا منصب ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کرے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تو نبوت میں اپنے بھائی سے بڑے تھے، نبوت میں عمر میں چھوٹے تھے لیکن نبوت میں بڑے تھے، اصل ذمہ داری جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ بہرحال تو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب کیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، پھر کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تھوڑا سا اس میں آپ کو میقات کے بارے میں بتا دوں۔ میقات کا مطلب وہ ایک مقرر وقت، طے شدہ وقت۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میقات ایک طے شدہ جگہ۔ آپ جب جاتے ہیں عمرے کے لیے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حدود حرم سے باہر جو ہے آپ جاتے ہیں، میقات وہاں کہتے ہیں۔ مکے میں مسجد عائشہ ہے مثال کے طور پہ، مشہور جارانہ ہے، عائشہ مسجد عائشہ ہے، وہاں جا کے آپ احرام دوبارہ باندھ کے آتے ہیں تو میقات اس کو کہتے ہیں۔ میقات کا مطلب ایک وعدہ کیا ہوا، یعنی جو منظور جو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ وَكَلَّمَهُ، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کس نے؟ ان کے رب نے۔ تو انہوں نے کہا رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں، مجھے ارینی، مجھے دکھا، یعنی اتنی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو کیا ہوا؟ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جواب آیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ ولیکن انظر الی الجبل، لیکن آپ ایسا کریں کہ اپنی یعنی پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف یعنی آپ کے سامنے جو دور پہاڑ ہے تو اس کی طرف تم دیکھو۔ فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب ان کے رب نے پہاڑ کی طرف
تجلی کی، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں۔ اب یہ ایک واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور یعنی اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں۔ دیکھیں قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، تمام حالات و واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی شوق ملاقات، شوق دیدار، شوق لقاء، یہ تمام یعنی نام ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ رب کی تھوڑا سا میں تمہیدی طور پہ آپ کو یہ بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اس کی ذات کا اس دنیا میں اس مادی جسم یا مادی آنکھوں سے دیدار کرنا ناممکن ہے، خارج از امکان ہے۔ میرے الفاظ میں مطلب بہت سا مضمون ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ اس دنیا میں، اس جسم میں، جسم کی آنکھوں سے رب کو دیکھنا یہ خارج از امکان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہاں اسی طرح رؤیت الہی میں اختلافات ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رؤیت الہی نہیں ہو سکتی، اور ایک طبقہ رؤیت الہی کا دنیا میں قائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے جملے ہیں کہ وہ میں اب یہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے عائشہ، نور انا رآہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ کا جو وہ ہے یعنی نقطہ نظر ہے اسی حدیث کے بنا، ان کا یہی فکر ہے کہ رب کو نہیں دیکھا جا سکتا اس حدیث کی بنا پہ، ٹھیک ہے؟ اور میں نے جو جملہ کہا تو وہ بھی۔ اب دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی بالربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا رب کی آنکھوں سے، رب سے، یعنی رب بالربی، ترجمہ یہ ہے نا، رأیت ربی بالربی، میں نے رب کو دیکھا رب کے ذریعے۔ بہرحال تو دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ روحانی طور پہ ہو سکتا ہے، انوار کا مشاہدہ۔ دیکھیں ایک سورج ہے، ایک سورج کی روشنی ہے، سورج کا نور ہے، سورج کی روشنی ہے، تو یہ یعنی ملتی جلتی چیز ہے، کیونکہ سورج کی روشنی تو سورج ہی کی روشنی ہے نا، اسی طرح اللہ کا نور تو اللہ ہی کا نور ہے۔ مثالی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کا نور نظر آ سکتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے۔ بہرحال ابھی میرے خیال سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت کی ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب،
جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب ان ترجمہ سنا دیں، اذ انجیناکم، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، آل فرعون، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تمہیں برا عذاب، سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔